بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم تاسو قربا محمد حذیفہ تاسو گورے کرنٹ افیئرس پروگرام نن سبا پا پی ٹی وی نیشنل پہ خبر باندھے. گرانو کتن کو نن من سره چې ملمانه موجود دی هغه کې یو د ګلګت نه تعلق لري او اردو سپیکنګ دی. خو نن ولا چې پروگرام دی دا بائلنگولی پختو او اردو. آج جو ہمارا پروگرام ہے یہ ہائر ایجوکیشن میں جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہے, اس کا وے فارورڈ کیا ہے, اس میں لوپ ہولز کیا ہیں, اس کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس کیا ہیں اور اس سے ہم کس طریقے سے نکل سکتے ہیں. میں اپنے گیسٹ کا آپ لوگوں سے تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عزیز الرحمان, چیئر پرسن ہیں کرتبہ یونیورسٹی پشاور کے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ امبرین, انچارج ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کوہاٹ یونیورسٹی. میڈم آپ کو موسٹ ویلکم پروگرام میں. سر آپ کو بھی. سر آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. پاکستان میں آپ کے خیال سے جو یونیفارم ایجوکیشن ہے, کیونکہ یہاں پہ جو کلاس سائیکل ہے, سوشل سائیکل ہے, امیر کی غریب کی وہ زیادہ ہے, تو امیر کا جو بچہ ہے وہ اچھے اسکول میں پڑھتا ہے, جو غریب کا بچہ ہے وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں یا ایک جو ٹاٹ لگے ہوئے اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ پڑھتا ہے. تو آپ کے خیال سے یونیفارم ایجوکیشن پاکستان میں کتنی ضروری ہے؟ حذیفہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے, یہ تو بات کا سوال ہے, لیکن کیا یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے پاکستان میں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. آپ کی ایک ایسی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے, وہ لینگویج کے اعتبار سے, کلچر کے اعتبار سے اور جو ان کی ویلیوز ہیں اس کے اعتبار سے ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی. ایک پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کا اسٹیٹس سمبل بن چکی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک بیکن میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہائی کلاس کا بندہ ہے یا ایک اپر سوسائٹی کا آدمی. اسی طریقے سے اگر کوئی ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غریب کا بچہ ہے. تو اس میں اس بیکن اسکول میں پڑھنے والا اور ایک ٹاٹ کے اسکول میں پڑھنے والے بچے کا کانفیڈنس لیول میں بھی بڑا فرق ہے. اب ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ سب کو ایک ایکول اپرچونٹی مل جائے, ایکولی وہ پڑھیں, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیکن میں پڑھنے والا بچہ زیادہ قابل ہو اور ٹاٹ میں پڑھنے والا بچہ نالائق ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ٹاٹ میں پڑھنے والا بچہ بھی قابل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کلاس نے کیپچر کیا ہوا ہے اور وہ کلاس کبھی سرنڈر نہیں کرے گی اپنے اس جو سوشل اسٹیٹس ہے, اس کو کبھی بھی وہ سرنڈر نہیں کرے گی. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ سوسائٹی کے اندر آپ کے جو لینگویج کا مسئلہ ہے, کریکولم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونا چاہیے, اس پہ آج تک ہم اتفاق میں نہیں آئے. کوئی کہتا ہے کہ انگلش میں ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ اردو میں ہونی چاہیے, کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ریجنل لینگویجز ہیں ان میں ہونی چاہیے. تو وہ جو سپریورٹی کا ایک آئیڈیا ہے یا جو خود کو سپیریئر, وہ لینگویج کی بیس پہ بھی سپیریئر ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ سارا میڈیم آف انسٹرکشن آپ کا اردو میں ہونا چاہیے کیونکہ نیشنل لینگویج ہے, تو وہ جو ایک سپریورٹی کا جو ایک کمپلیکس ہے وہ کبھی سرنڈر نہیں کریں گے کہ آپ اردو میں کسی کو پڑھائیں یا ان کے بچے کو یا ان کا بچہ اردو میں پڑھے. اسی طریقے سے جو ایک فائنینشیل جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ایک پورا اسٹرکچر ہے, وہ بھی کبھی نہیں کرے گا. تو اس میں ریاست کی اگر ول ہو, ریاست چاہے اور ایک ایکول کریکولم ڈیولپ کریں اور ایک یونیفارم وہ ہو, تو میرے خیال میں آپ کے جو اسٹینڈرڈ ہیں ایجوکیشن کے وہ بھی سب کے لیے ایک ایکول موقع بھی مل جائے گا اور سارے آگے نکل جائیں گے. سر آپ کے خیال سے اس کی پاسبلٹی ہے, کیونکہ یونیفارم ایجوکیشن جب تک نہیں ہوتی تو رورل اور اربن ڈیوائیڈ جو ہے یہ ڈیوائیڈ تو رہے گا. تو آیا اس کی پاسبلٹی پاکستان میں کیا, ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ نے اس حوالے سے کیا دیکھا ہے یا کیا آبزرو کیا؟ پاسبلٹی تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو پاسبل نہ ہو. اگر ریاست کی ول ہو, ریاست نے اگر کرنا ہو, ریاست کے پاس پورا ایک میکنزم ہے, ریاست کے پاس ادارے ہیں امپلیمنٹیشن کے, ساری چیزیں ہیں. اربن رورل ڈیوائیڈ تو یہ پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں بھی ہوگی, رہے گی. لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے وہ جو ہرڈلز ہیں,
جو آپ کا 10 سے 20% طبقہ پاکستان کے اندر، آپ دیکھ لینا ایک بچے کے اندر ڈبل خرچ آتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک اسکول بنا دیا ایک ایریے کے اندر، تو آپ نے پہلے اسیسمنٹ کی کہ یہاں پہ کتنے بچے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس بچے کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر، اس بچے کے لیے آپ نے اسکول بنائے، اس بچے کے لیے آپ نے ٹیچرز ہائر کیے، سارے کیے. لیکن اگر وہ بچہ پرائیویٹ اسکول میں چلا جاتا ہے یا کسی بھی جو دوسرے سسٹمز ہیں ان میں چلا جاتا ہے، تو یہاں باپ کے جیب سے پیسے جاتے ہیں. جب وہ پبلک اسکول میں چلا جاتا ہے یا پرائیویٹ کسی اسکول میں، لیکن اس بچے کی سیٹ وہاں گورنمنٹ اسکول میں بھی آلریڈی ریزرو کی ہوئی ہے، وہاں ریاست کا پیسہ لگتا ہے، وہاں ریاست نے آلریڈی پیسے لگائے ہیں، ایک اسکول بنایا ہے. تو وہ جو ریاست نے وہاں پیسے لگائے ہیں، وہ یہاں جو بچہ پڑھ رہا ہے، جو باپ اس کے اوپر پیسے لگا رہا ہے، اس سے ڈبل ریاست نے وہاں پہ پیسے لگائے ہوئے اس گورنمنٹ اسکول کے اندر اس بچے کے لیے، وہ آلریڈی پہلے سے لگے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو گورنمنٹ اسکول سے پبلک اسکول میں آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ نے تو آلریڈی ان کو بنائے ہوئے ہیں. تو اگر ایکول کریکولم ہو، ایکول اسٹینڈرڈز ہوں، اس میں کوئی ایسی کلاس ڈویژن نہ ہو، تو پھر میرے خیال میں وہ جو باپ پیسے لگا رہا ہے بچے کے اندر، وہ آلریڈی ریاست نے لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ وہ بچہ پڑھے گا تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ریاست کی ول ضروری ہے، ریاست کی ول ضروری ہے. آپ جو پروونشل کمیٹیز ہیں ان کو بٹھائیں، بیٹھیں، کام کریں اس کے اوپر اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. بے شک پرائیویٹ سیکٹر ہے جو چل رہا ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھائیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں جہاں پہ ایک یونیفارم کریکولم ہو، ایک یونیفارم سسٹم ہو جس کے اوپر سارے آ جائیں اور اس کو پڑھ لیں. میڈم تاسو ته برازما تاسو د حواله سره څه ټیک دی چې یونیفارم ایجوکیشن پکار خو دی یا نه دی پکار، اور دی کې هرډلز بیا څه دي؟ اول خو ډیره زیاته مننه پی ټي وي نېشنل او تاسو چې تاسو مونږ د پروګرام ته راوغوښتو. او بل دا چې سنگل نیشنل کریکولم نه مخکې به زه لږ یو دوه شیزونو باندې نورو باندې خبرې کوم چې کوم زمونږ ایکچوال پرابلمز دي او هغه پرابلمز ته اوسه پورې زمونږ سټیټ رسېدلی نه دی. اول خو دا ده چې ستا کوم دا سټرکچر جوړ دی، کوم د سکول سسټم ستا جوړ دی، دا هماغه کلونیل ایرا والا جوړ دی. صحیح ده. دا تا ته څه درکوي اوسه پورې، څه ډیولپمنټس روان دي. دنیا کې ته جاپان وګوره، دنیا کې ته نور ملکونه وګوره، هغه د خپل پرایمري ایجوکیشن واخله، هغې سیکنډري ایجوکیشن واخله، سکلډ بیس ایجوکیشن واخله، هغې یو پوره نیشن بلډینګ طرف ته روان دي، هغې پوره یو خپل نیشن ډیولپ کړی دی. څومره پورې چې کوم عمده سسټم دی، دې ته ته سنګل نیشنل کریکولم ور واچوه، دې ته ته آکسفورډ کریکولم ور واچوه، دې ته ته کیمبرج هغه ور واچوه، خو چې کومه یو فیکټري ده، یو سسټم لګېدلی دی، دې نه به شیز هماغه راوځي، هماغه شیز به ترې راوځي چې کوم یو سټرکچر جوړ شوی دی. مین پرابلم د پاکستان دې ځای کې دی چې پاکستان سسټم نه دی بدل کړی. که دې ته ته سنګل نیشنل کریکولم ور واچوي، که دې ته ته ریلیجیس ایجوکیشن ور واچوي، که دې ته د کیمبرج والا کریکولم ور واچوي، که دې ته د آکسفورډ کریکولم ور واچوي، شیز هماغه راوځي. اول خو دا ده چې تا ته په سسټم باندې خبره کول پکار ده چې تا سسټم څه شی دی، هغه ستا نیډس چې کوم دی هغه میټ کوي که نه کوي، ستا د سوسایټي څه نیډس دي تا هغې ته سوچ کړی دی، ستا ایجوکیشنسټ په دې ناست دي، ریاست په دې باندې ناست دی، ریاست په دې باندې زړه خوړلی دی دې شیزونو ته. بیا یې نه پس یونیفارم کریکولم ته که ته راځې، نو زه به سټل وایم چې ستا پرابلم اول هم سسټم کې خښ دی. تا هماغه سسټم دی، هماغه چې زه راشم سهار بجې زه یونیفارم اچوم، ټول به په یو کتار کې ودرېږي، یو پرسنټیج دی، 33 نمبر دی، چېرته 50 نمبر دی، په دې باندې به ته ستا هغه کېږي چې یاره 33 نمبر والا جی پاس دی، جی 50 نمبر والا پاس دی. دا کوم سسټم دی؟ دا هغه سسټم دی چې تا ته برټش درکړی و. تو خو اوس آزاد شوې که نه، هر 14 اګست باندې ته آزادي، هر په 23 مارچ باندې ته آزادي، خو ته راته دا ووایه چې تا سسټم بدل کو، تا دې ملک تقاضې ولیدلې چې د دې خلکو اوس څه تقاضې دي، هماغه سسټم روان دی چې کوم برټش خپل ځان دپاره ته درکړی و. میډم تاسو سسټم خبره وکړله، دې سره سره چې موږ وګورو اوس ایټا ټیسټ شوی و، هغه کې میجورټي آف ټیچرز چې څوک اپلای کړی وه 33 مارکس نه کم اخیستي وو، بیا میرټ موږ ډاون کړو که نه 20% ته کړو.
تو دا سٹینڈرڈ آف کوالٹی آف ٹیچنگ چھے دے داؤم ڈکلائن کئی تو دے حوالے سره تاسو څه وایو چې دے د سرټ سټیپس به خبره داسې صرف نه ده که نه چې مونږ وایو چې یاره 33% ته د یو ټیچر یا یو د انسان هغه په صرف په 33 مارکس باندې ولې هغه جج کې هغه په صرف په 33 مارکس باندې نشي جج کېدلی تا په ایټا ټیسټ کې څه ورکړي وو دا خو وایه تا ایټا ټیسټ کې به تا یو خبره به د هغه نه ساینس نه راخستی وي بل به د آرټس نه اخستی وي بل به د ویلی دي چې دا ډیټ راته ووایه چې دې کې دا ډیټ دی دا هغه دی دا هغه دی ستا خپل اول ټیسټینګ هغه خو وګوره که نه چې تا څه ټیسټ ورکړی دی چې کې ټیچران چې کوم دومره ډېر ټیچینګ کړی دی ظاهره خبره ده ټول ټیچران دومره نالایقه نه شي کېدلی اکه دوکه که څوک ورکي هغه شي خو ظاهره خبره یو کس ماسټر کړی دی یا یو کس بی ایس کړی دی هغه دومره بیلو د ایوریج نه شي کېدلی ستا ٹیسٹنگ سسٹم ہی ٹک نہ دے ونس اگین میں بتاتا ہوں کہ ستا سسٹم ٹک نہ دے سر آپ کے پاس آتا ہوں میڈم نے ٹیسٹنگ سسٹم کی بات کی ٹھیک بھی ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ رٹا بیسڈ ہوتے ہیں وہ آپ کی کوگنیٹیو جو کیپیبلٹیز ہیں وہ نہیں چیک کرتے کہ کس کا کتنا اچھا رٹا ہے کس کو کتنی زیادہ تاریخیں یاد ہوتی ہیں تاریخ بیسڈ ہوتا ہے سر اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں آج کل پی ایچ ڈیز کی پی ایچ ڈیز میں تو رٹا بیسڈ سسٹم نہیں ہے پی ایچ ڈی میں ریسرچ ورک ہے ابھی جو سر لیٹسٹ جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس میں کوئی 4,500 پی ایچ ڈیز پاکستان میں بے روزگاری ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے تو یہ ہے کہ ان کو جابز وغیرہ ملیں اس کے پیچھے سر کیا ریزن ہے کہ لوگ پی ایچ ڈی بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی بے روزگاری ہوتی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے حذیفہ ایشو یہ ہے کہ وہ بے روزگار کیوں ہیں یہ تو ایک سیکنڈری ایشو ہے نا آپ نے بتایا کہ 4,000 تو بہت کم آپ نے بتایا تقریباً 7,000 پی ایچ ڈیز آج سے 4 سال پہلے بے روزگار تھے تو اس کے بعد بھی اتنے پروڈیوس ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ بے روزگار ہوں گے ٹھیک ہے اس میں وہ پی ایچ ڈیز بھی ہیں جو اسکولوں میں 10,000 روپے 20,000 روپے پرائیویٹ اسکولوں میں کام کرتے ہیں وہ پی ایچ ڈیز بھی ہیں جو کہیں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز کا جو ایک اسٹرکچر ہے یا یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز کی ہائرنگ کا جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ نے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر اگر 10 سال تک 5 سال تک 4 سال تک آپ نے سلیکشن بورڈز نہیں کروائے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر ضرورت بھی ہے آپ نے 10 وزٹنگ لوگوں کو رکھا ہوا ہے وہ آ کے ایک سیمسٹر پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ سلیکشن بورڈ کرائیں تو سلیکشن بورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کرائسس میں ہیں بھئی یونیورسٹیز کرائسس میں کیوں ہیں یونیورسٹیز کرائسس میں اس لیے ہیں کہ جو پہلے سے آلریڈی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ آپ کے پاس آ جائے اور اگر نیا بندہ آتا بھی ہے تو وہ بندہ آ جائے جس کو وہ پسند کرتے ہو یا ان کی لابی کا ہو یا انہی کو سپورٹ کرتا ہو اب جب آپ 10 سال تک سلیکشن بورڈ نہیں کرائیں گے آپ وزٹنگ پہ رکھیں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو ری ہائرنگ کریں گے یہ ساری چیزیں کریں گے تو جو نئی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے تو وہ اسپیس بنے گی نہیں جب اسپیس نہیں بنے گی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بے روزگار ہوں گے تو یونیورسٹیز کے اندر جو سلیکشن بورڈ کا طریقہ کار ہے یا جو کرائٹیریا ہے وہ بہت ہی ناقص ہے بہت ہی ناقص ہے اس کی وجہ یہ ہے کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اگر 10 سال ہیں آپ نے ہائرنگ کیوں نہیں کی ہے سلیکشن بورڈ کیوں نہیں کیا دوسرا بہت ساری یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جہاں پہ آپ نے ایڈورٹائز کی 5 سال تک آپ سلیکشن بورڈ نہیں کرتے ہیں اور 5 سال کے بعد بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے یونیورسٹیز نے ان سیٹوں کو ہی کینسل کر دیا اب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت ختم ہوئی ہوگی ضرورت ختم نہیں ہوئی لیکن جو ایک وہاں کے اندر جو ایک کیپچر ہے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں تو اس سے ہٹا کے ایٹ لیسٹ ایچ ایس سی کم سے کم اس کا ایک ایسا میکنزم بنائیں جہاں پہ یہ ہائرنگ کا جو پروسیجر وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ضرورت کے حساب سے ہو مطلب آپ کو 10 اگر وزٹنگ آپ رکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو تو 5 پرماننٹ فیکلٹی کی ضرورت تو ہوگی نا تو اگر وہ ایک ضرورت کے تحت آپ اس کی ہائرنگ کریں گے تو میرے خیال میں یہ کوئی بھی پی ایچ ڈی پاکستان میں بے روزگار ہوگا ہی نہیں اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ساری پاکستان میں ان میں اگر پی ایچ ڈیز کی ہائرنگ ہو پراپر طریقے سے
تو آپ کو کوئی ایک بھی پی ایچ ڈی بے روزگار نہیں ملے گا۔ سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں سلیکشن بورڈز نہیں ہوتے. میں نے خود سر 2019 میں کہیں 2019-20 میں عبدالولی خان یونیورسٹی مردان سرکاری یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ اپلائی کیا تھا اور 6 سال ہو گئے آج تک کچھ پتہ نہیں لگا کہ اس ہائرنگ کا ہوا کیا، آیا ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. اس میں سر کافی ریزنز ہیں. ایک تو یونیورسٹی کے اپنے میں جو سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی ریزنز بھی ہیں. میڈم تاسو د برازما دا مونگ چے یونیورسٹی کے ٹیچنگ کو مونگ تھیوری خو 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 د پریکٹیکل نالج چې دی هغه فقدان دی. ته مونږ ته دا پکار نه ده چې مونږ ذات پریکټیکل نالج باندې لاړ شو. ولې ما په خپله چې سبق ویلی او بی ایس مې وکړلو زه میډیا ته لاړم، مونږ ته ټول ایجوکیشن انګلیش کې خالی و، هلته ټول اردو کې و. مونږ ته هېڅ پریکټیکل نالج نه و. بیا مونږ انټرنشپس باندې هسې ټایم ضایع کول. دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړو؟ څنګه چې د پریکټیکل نالج خبره ده، نو پریکټیکل نالج مونږ به ډیسپلینز ته ګورو. یو خو نیچرل ساینسز دي، نو نیچرل ساینسز خو مونږ وګورو نن سبا دومره چاینا او د نورو ځایونو کې سکالرشپس راځي، نو زمونږ ماشومان دلته تھیري ویلي وي او هغه شکر د تھیري کې دومره تکړه وي چې هغې دلته هغه سکالرشپس میلاو شي او هغې هلته لاړ شي. هلته ښه مونږ وګورو ډېر زبردست کم سکالرشپس دي هغه د ماشومانو اویل کړل، د پاکستان سکالرز اویل کړل. اوس یو امپورټنٹ شیز دا ده چې سوشل ساینسز کې پریکټیکل څنګه کیشي. ٹھیک شو، سوشل ساینسز کې تا پریکټیکل څنګه شي. ښه، نو سوشل ساینسز کې پریکټیکل مینز دا چې کم سوسایټل پرابلمز دي، سوسایټل پرابلمز ته یو ریل هغه کې ریسرچ وکړي، نو هغه مونږ ورته وایو چې دا اوس ته پریکټیکل شولې. پریکټیکلیټي هله کیدلی شي چې کله سوشل ساینسز ته خلک ورکې لاړ شي او هغې کې هغه کم پرابلمز وګوري، هغې ته ای باندې ریسرچ وکړي او هغې یو څه هب جوړ کړي یا څه داسې دوستي کلبز جوړ کړي، نو دا یو پریکټیکلیټي طرف ته لاړ شي. انفارچونیټلی چې کم پاکستان سسټم دی، ما به ونس اگین زه به ماغزم چې یو سسټمیټک فیلیر دی او ماغه سسټم چې کم دی چې ایس نه پروډکټ اس نه پروډیوس کوي. ایټ لیسٹ 21 سینچری او اے آئی دور کې خو هغه اس نه پروډیوس کوي چې کم اوس دی میډم تاسو خبره کټ کومه، تاسو اے آئی خبره وکړله، نن سبا خو دا ټول ریسرچ په اے آئی باندې روان دی، تو دې سره به سکوا تھنکینګ کیپیبلټي چې دا اخو بیا ختمه شوه، آی لایبرریز رواج چې او هم ختم شو. اچھا دې کې یو بل خبره ده، اے آئی از ا ګډ اکیډمیک اسسټنٹ. AI is just a good academic assistant and a good academic mentor, but AI cannot think as a human think about such problem. AI سم پوره ډیټا نشته ده، او یو څو وخته پس به ورسره راشي، خو بیا هغه سټیل هغه زما او ستا چې کوم لوکل پرابلمز دي هغه اے آئی نشي حل کولی، اب هم ته حل کې. نو دې کې دا دی چې ته نن سبا ماشوم ته یا نن سبا سکالر ته دا وښایي چې دا ستا اکیډمیک اسسټنس دي، بټ دا نه ده چې دا به سوچ کار هم دا تا کوي، او که دې سوچ کار دا ته وکړلو نو بیا خو ستا سوچ ختم شولو. مخکې به چې کوم مونږ شیزونه رټه کولو هماغه کار اوس مونږ اے آئی نه اخلو. خو دا دی چې کوم د ستا اوس د دې ټایمې دا سسټم روان دی او ستا اوس سوسایټي یو نیو چیلنجز سره روانه ده، نیو چیلنجز را روان دي. اے آئی صرف ناٹ جسٹ اکیډمیک تھنګ او ریسرچ تھنګ، اے آئی سره ستا لایف مکمل بدلیږي لګیا دی. زمونږ به لایف هم بدلیږي او ما نه پس چې کوم ماشوم را روان دی هغه به هم لایف بدلیږي. آیا ته تاسو سوچ کړی دی؟ سر میڈم نے رٹے کی بات کی ہے، جو ہمارا بورڈ ایگزام ہے وہ رٹے پہ بیسڈ کرتا ہے، تو جو بلومز ٹیکسونمی کہتی ہے رٹا از فرسٹ لیول، اس کے بعد اسیسمنٹ ہو گئی، آپ کی کریٹیکل ایویلویشن ہو گئی. تو ہمارا جو سر بورڈ ایگزامز ہے جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے، تو جو میمورائزیشن ہے وہ اس کو زیادہ پروموٹ کرتی ہے بجائے لرننگ کے. تو یہ رٹا سسٹم ہی ٹھیک ہے یا اس کو ہمیں لرننگ کے اوپر لے کر جانا چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر، ایویلویشن کے اوپر؟ اچھا، اس میں ایک بہت ضروری چیز ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رٹا سسٹم پہ لے کے جائیں یا کریٹیکل تھنکنگ پہ لے جائیں یا کس پہ لے جائیں. ان سب سے لے جانے سے پہلے بچے کو ہم نے کہا ہے کہ یہ مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی نا وہی ایجوکیشن آپ نے حاصل کرنی ہے.
मार्केट ओरिएंटेड नॉलेज जिसको कहते हैं। अगर मार्केट में ज़रूरत है बच्चे के, मेडिकल के अंदर बच्चे ने जाना है और ये मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उस मार्केट में वो एब्जॉर्ब हो सकता है, वो मार्केट उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो वो बच्चा मार्केट ओरिएंटेड जो भी नॉलेज होगी या जो भी पढ़ाई होगी, वो चाहे रट्टा लगाना हो चाहे कुछ भी हो, उसने वही करना है। ठीक है। अब जब मार्केट ओरिएंटेड हो तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपकी नहीं बनती है। हाँ, अगर आप बच्चे को एक स्पेस देते हैं फ्री, आप उसको कहें आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने CSS अफसर बनना है, आपने कॉलमिस्ट बनना है, आपने जो भी बनना है भले, लेकिन इस नॉलेज को आप मार्केट से लिंक ना करें। अगर आप मार्केट से लिंक नहीं करोगे तो वो बच्चे के पास एक बहुत स्पेस होगा, फ्रीली वो पढ़ेगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, वो तमाम चीज़ें जो है ना, वो एक पढ़ाई का जो एक मकसद होता है उस मकसद के तहत पढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस पढ़ाई को मार्केट से लिंक करोगे तो वो डेफिनेटली रट्टा भी लगाएगा, वो कोई भी ऐसा तरीक़ाकार जिससे उसको लगेगा कि यार मैं मेडिकल की सीट को कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि वो मार्केट से आपने लिंक कर दिया ना कि आप मार्केट में आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं, मार्केट आपको एक्सेप्ट कर लेगी जब आप FSC में प्री मेडिकल में अच्छे मार्क्स लोगे। सर, आप इसमें मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट मींस जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है रादर देन जो थ्योरी होती है, तो सर आपको ये महसूस नहीं होता कहीं पे कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में एज़ कम्पेयर टू थ्योरीज़, और इसके लिए फिर हमें प्रोफेशनल्स हायर करने चाहिए रादर देन PhD होल्डर्स जो मार्केट नॉलेज उनको दें? देखिए, दो चीज़ें हैं ना। मार्केट नॉलेज आप अगर यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से करें तो दुनिया के हर जगह पे यही होगा कि मार्केट नॉलेज के लिए आपको प्रोफेशनल्स ही लेंगे। जब आप प्रोफेशनल्स ले लेते हैं तो वो उस एक मार्केट का प्रोफेशनल होगा जो आपको बताएगा कि आप पैसे कैसे कमाने हैं, जो आपको बताएगा कि आपने जॉब कैसे लेनी है, जो आपको बताएगा, तो उससे आप स्कॉलर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, उससे आप एक कंपनी के लिए एक अच्छा लेबर प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके लिए कोई घर के लिए कमाने वाला कोई एक बंदा चलें किसी हद तक, लेकिन एक अच्छा स्कॉलर, एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर जिसको आप कहते हैं, वो आप कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर नॉलेज को मार्केट एक फॉर्मल तरीके से आप चीज़ों को लेके आएँ और बता दें कि आपने अगर ये किया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, आपने अगर ये पढ़ा, ये PhD करी तो आप एक अच्छा स्कॉलर बनेंगे, कि ये आपने उसको नहीं बताया, ये आपने उसको बताया कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, सोसाइटी के अंदर आपका एक नाम होगा डॉक्टर। तो ये अगर जब ये चीज़ें आपकी सोसाइटी में होंगी तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कभी नहीं आएगी। आप नॉलेज को बेशक हम लोग चूँकि मिडिल क्लास या उससे भी नहीं, पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि वो मार्केट के हिसाब से ही पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसमें 20% 15% आप उसको फ्री हैंड दे दें कि यार अगर आप जॉब को नहीं मिलती है, आपको कोई मसला नहीं, आप पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें, आप सही तरीके से वो माहौल प्रोवाइड करें यूनिवर्सिटीज़ में, उसको बोलने की इजाज़त दें, उसके ऊपर कदगन ना लगाएं कि आपने ये बनना है, तो वो एक अच्छा स्कॉलर आप प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा सर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये क्या होते हैं, ज़रा आवाम को इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये प्रोफेशनल जो आजकल हायर करते हैं मार्केट से ना, उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हायर कर रहे होते हैं, ये कौन होते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, मुझे भी इसकी इतनी नॉलेज तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जब पता होगा तो फिर हम आपको बता देंगे। मैडम तासु द बराज़मा द पाकिस्तान के टीचर्स अंडर पेड दी या तनख्वाहगान च दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बांधी दी ना पाकिस्तान के खो चूँकि पाकिस्तान इकोनॉमी तो मुंगा गुरु द पाकिस्तान स्टेटस तो मुंगा गुरु नु टीचर्स बिल्कुल अंडर पेड दी और कल हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड न पाकिस्तान के एजुकेशन दे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे न पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट हम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं। और चरता चिता सो यो खबरों को रज़दी की यो चीज़ एड कवल वार्डम सर जिस तरह इन्होंने मार्केट की बात की है, तो जब आप मार्केट की बात कर रहे हैं, हाँ या वी नो दैट के एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई है, एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई है तो तभी आपका पूरा
کی پوری سوسائٹی جو ہے یہ ہل کے رہ چکی ہے. جب تک آپ کے پاس نہ اسکالرز آئیں گے, نہ انڈیپینڈنٹ آتھرز آئیں گے, نہ انڈیپینڈنٹ مائنڈز آئیں گے, تو آپ کی سوسائٹی یہی لیبر مینٹیلٹی والی ہوگی. everyone need education, but education is not should be for the purpose of bread earning. ٹھیک ہے, اس کے لیے اسکلز کی دنیا اب اس وقت اتنی وائڈ ہو چکی ہے جو پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ اب پاکستان کے لیے بھی موقع ہے اور دیگر بھی ہمارے جیسے ممالک ہیں ان کے لیے یہ چیز موقع آ گیا ہے. اور دا موقع ور تراغلی دا چت ایجوکیشن جداور کا اغه باندې به اغه خپل یو شعور سره یو هغه سره ژوند کوي, سکلز ته هغه ته جداور کا. سکلز تاسو ګورئ چې دومره فری سکلز او دا شیزونه دا را روان دي, نو مارکیټ چې کوم مونږه مارکیټ ته مونږه کسان تیارو دا شي دی چې کله ستا ایجوکیشن کم شي زم کله انډسټري جوړه شوله که نه هغه ځای کې د هغه تباهي شروع شي. انفارچونیټلی پاکستان کې چې کوم ایجوکیشن دی نو دا انډسټري ده, نو د تباهي پکې وشوله. بیا چې کله ریلیجن انډسټري جوړه شي هغه بیا هغه شانتي ته اثرات وي. نو ستا ایجوکیشن او ریلیجن دا د ټایم دواړه انډسټریز دي, نو ځکه ستا دا تباهي روانه ده. وای ناٹ وی شوډ گو فار د سکلز. څنګه جاپان روان دی, څنګه چاینا روانه, څنګه نوره دنیا روانه ده. سکلز جدا دی, ایجوکیشن جدا دی. دا شیز بل تاسو سوال لږ ریپیټ کړئ امانه غشولو. میڈم ما دا ویل چې زمون چې دا انډر پیډ دی یا انټرنیشنل سټانډرډز حساب سره دی دا حواله سره انټرنیشنل سټانډرډ حواله سره د پاکستان سره انټرنیشنل سټانډرډ دی د ټایم کې د پاکستان ایون پولیټیشن نو واخله بیوروکراسي پورې بیا غین لاندې مونږه استادانو پورې س اوسه پورې چې کوم د انټرنیشنل سټانډرډز مطابق دی. دا جواب دی. دین علاوه به زه مته دی. اچھا میډم ما ته دا وایي چې دا پاکستانی یونیورسيټیز چې دي دا ګلوبل رینکینګ کې دومره شاته ویلي دي, آیا زمون فیکلټي هغه لیول ولا نه ده, زمون ریسرچ هغه لیول ولا نه دی؟ مین ریزنز د حواله سره څه دي چې مونږ دومره لیګ بیهایند کوو ګلوبل رینکینګ کې؟ یو سټرکچرل ایشوز دي التا, او دویم دا چې سو خلکو مونوپلی دا ورکه. دریم شیز دا چې ریسرچ پکې نشته د پاکستان کې, ریسرچ څوک ویلکم کوي هم نه. سر میڈم نے جس طرح بات کی آپ سے اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ. ریسرچ پاکستان یونیورسٹیز میں کم ہے, اسی وجہ سے ظاہر سی بات ریسرچ کم ہوگی جو ہم گلوبل رینکنگ میں اتنا پیچھے ہیں. تو اس حساب سے اگر ہمیں تنخواہیں کم مل رہی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے جب ریسرچ ہی نہیں ہے؟ تنخواہوں کا اس سے میرے خیال میں ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تنخواہوں کا ریسرچ سے تعلق نہیں ہے. آپ نے ایک ریسرچ ماحول ہی کریٹ نہیں کیا ہے یونیورسٹیز کے اندر. ٹھیک ہے, ایک ریسرچر وہ بہت بہترین ریسرچر ہوگا, بہت بہترین ریسرچر ہوگا, لیکن اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کتنا کر رہے ہیں. وہ فیس بھی اپنے جیب سے بھرتا ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن بھی. اب دنیا کے اندر ہم نے دیکھا بہت سارے ممالک کے اندر جہاں پہ ایک ریسرچر کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ایک ریسرچ کے لیے باقاعدہ ایک پورا گرانٹ رکھا جاتا ہے, ایک آتا ہے ولنگلی, وہ ایک بہت زبردست اچھا ریسرچ پروڈیوس کرتا ہے جب آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک ریسرچر کو آپ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کرتے ہیں. اگر اس نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی جیب سے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کتنے لوگ ہوں گے جو ایک اچھا ریسرچر اپنی جیب سے تمام خرچے پورے کر کے ایک اچھا ریسرچر بن سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز کو ایک اچھا ریسرچ کا ادارہ بنائیے, اس کو وہاں پہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو ایک ریسرچر کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. آپ کی لائبریریز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوں, لائبریریز کے اندر جو مٹیریل ہو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوں, ایک ریسرچر فریلی وہاں ایکسیس کر رہا ہو, ایکسیس کر سکتا ہو, اس کے لیے مٹیریل وہاں پہ ہو. اور دوسری چیز, ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک ریسرچر آ کے کہے کہ مجھے آپ 10 منٹ دے دیں سر, میں آپ سے انٹرویو لینا چاہ رہا ہوں یا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو پاکستان میں سوائے کہیں کوئی اساتذہ بیٹھے ہوں تو اس کے علاوہ کوئی اس کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریئل ڈیٹا ہے, جو ریئل انفارمیشن ہے, وہاں تک پاکستان کے کسی ریسرچر کی ایکسیس ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کو اس ریئل ڈیٹا تک, اس ریئل انفارمیشن تک آپ ایکسیس نہیں دیں گے تو وہ ایک اچھا ریسرچر کیسے بنے گا اور رینکنگ میں کیسے آئے گا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو انٹرنل پالیٹکس ہے,
جو انٹرنل پالیٹکس ہے اور جو آٹونومس حیثیت کو وہ مس یوز کرتے ہیں، اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے. وہ انٹرنل پالیٹکس سے جب آتی ہے تو نہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، نہ آپ کا ایک اچھا ریسرچر آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کو انٹرنیشنل رینکنگ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایک ریسرچر کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، آپ اس کو ایکسیس دیں، آپ اس کے لیے جو ریئل ڈیٹا وہ چاہ رہا آپ اس کو، اور اس کو تھوڑی فریڈم بھی دیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہوں گے جن میں ایک ریسرچر آپ کام کرنا چاہ رہا ہوگا اور وہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہوگی، لیکن آپ اس کو وہ فریڈم نہیں دیتے ہیں جو دنیا میں ایک ریسرچر کو ملتی ہے. تو اسی لیے آپ اس کو فریڈم بھی دیں، اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں، اور اس کے لیے آپ ڈیٹا کے لیے بھی آپ ایکسیس دیں. تو آپ دیکھیں ایک اچھا ریسرچر پروڈیوس ہو سکتا ہے اور رینکنگ میں بھی آ سکتا ہے. سر ریسرچ کی آپ بات کر رہے ہیں، آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، زیادہ تر جو ریسرچز ہیں وہ اے آئی کے اوپر چل رہی ہیں، اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ تو ہم لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ہم بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں سائنٹیفک کیلکولیٹر آیا تھا، ایسے تو سائنٹیفک کیلکولیٹر کلاس روم میں لے جانا منع تھا. ہاں، کلاس روم میں ایگزام کے ٹائم پہ آپ نہیں لے جا سکتے تھے کہ یہ آپ نہیں لے جا سکتے. بعد میں وہ کیلکولیٹر جائز ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جائز ہو گیا. اب اے آئی کا بھی یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن پورا کا پورا اے آئی کو نہ دیں. اے آئی کرے گی تو آپ کی وہ جو ایک انٹلیکچوئل وہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ تو رک جائے گی وہیں کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، فیسیلیٹیٹ ہوں. فیوچر میں میرا بہرحال کیا ہوگا، لیکن یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ کیلکولیٹر کی طرح یہ بھی شاید جائز ہو جائے آگے جا کے، کہ بس ٹھیک ہے کسی نے اتنی ہمت بھی کری، اتنی محنت کری ہے کہ بس ٹھیک ہے اے آئی کے ذریعے کچھ تو پروڈیوس کر. سر محنت تو اے آئی میں بھی ہوتی ہے، کاپی پیسٹ تو کرتے ہیں اے آئی کے اندر، مگر یہ ہے کہ جو پہلے جو ہوتا تھا لائبریریز ہوتی تھی، بک ریڈنگ ہوتی تھی، مگر سر بک ریڈنگ اس وجہ سے بھی خیر ابھی کم ہو گئی کہ ہم جتنا بکس میں پڑھتے ہیں وہ تو آج کل صبح اٹھ کے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اخبار سے زیادہ تو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ پڑھ لیتے ہیں. میڈم تاسو ته برازما دا یونیورسٹیز شدی دا انٹرپرنرشپ اور سٹارٹ اپس د پارا یوتھ د پارا څه انیشیټیوز اخلي څرنګه تاسو کوهاټ یونیورسيټي کې او تاسو آئی آر ډپارټمنټ کې څه انیشیټیوز اخلو انټرپرنرشپ اور سٹارٹ اپس د یوتھ د پارا؟ تاسو ډېر ښکلي سوالو کو. اوس دا سوال یو ډېر ضروري سوال زه ګڼم دې ټایم کې د ټولو چې څوک مونږ دې ټایم کې ګوري، سټوډنټس وي یا پیرنټس وي. انټرپرنورشپ د پاره د ټایم کې کوم ما یونیورسيټیز کې اوس روان دي، مونږ د خیبر چیمبر سره هم یو. خیبر چیمبر بل ورځ چې کوم د ایم ساینس سره یو ایم او یو وکړو د حوالې سره چې مونږ به ستاسو سټوډنټس مونږ ته راکوي او هغه به مونږ تاسو ته دلته ایته مونږ ټریننګ ورکوو. ډیفرنٹ کومه بزنسز دي هغه کې به مونږ ځان سره واخلو، ایته به مونږ یو ریل لایف ایکسپیرینس ورکو. نو دې ټایم کې یو ښایسته شیز دا روان دی پاکستان کې چې کم چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز دي هغې اوس یونیورسټیز طرف ته رجوع وکړلو چې مونږ هلته تعلیم یافته او دا خلک چې کوم دی دې ته مونږ یو پلیټفارم ورکو او همدې حوالې سره دا خلک چې کوم دی مخکې راولو. نو چیمبر آف کامرس کې بیا ما سره داسې سټوډنټس هم شته دي چې هغې 1 ملین یو ایس اے ډالرز هغې ته میلاو شولو او هغې خپل بزنس سټارټ کو. کور کې هغې د کشیدهکاري کوله. اوس هغه جینۍ چې کوم به خپله پینټینګ کولو، اوس هغې یو ښه غټ کور کې یو سیسټم برابر کړی دی او ځان ته ورکر ساتلی دي. نو هغه جینۍ وه اقرا کې او شي واز ممبر آف ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټري پېښور. نو هلته نه هغې ته یو ګرانټ میلاو شولو. نو اوس دا انټرپرنورشپ چې کوم اکټیویټیز دي دس کوډ بی پاسبل فار آل یونیورسټي. الټیمیټلی دا انټیګریشن به اوس کیږي د یونیورسټیز او د چیمبرز او ان ایسوسیشنز والا. نو دا اوس دا فیسیلیټي هلته چیمبرز طرف نه میلاویږي ورته. دا میډم ډېر زیات ضروری هم دی چې دا پروفیشنل مارکیټ اور اکیډیمک خپل کې انکلکیټ شي. ویلې څه کوم هم سټوډنټ یې آج لرننګ کوي بیا ډایرکټ مارکیټ ته ځي که نه، تو آ لنکیجز اول نه ہی انٹرنشپس وغیرہ ہی تو یوتھ ته به ډېر فائدہ وشي هغه والے سره. سر آپ کے پاس آتا ہوں، آخری سوال ہے، آپ کیا سجیشن اس طرح دیں گے ہماری
ہائر ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے کہ اگلے 10 سال میں یا 5 سال میں میکسیمم 10 ایئرز یہ اپنے آپ کو ایک گلوبل رینکنگ کے اندر لے کر آ جائیں، اس کے لیے ریسرچ ہے یا کیا کیا حساب کتاب ہے؟ اور سر دوسرا ایک کویشچن بتائیں، یہ میں خود بھی سوچ رہا تھا، آپ سے پہلے بھی پوچھا، نمبر آف پی ایچ ڈیز اگر کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو وہ رینکنگ کی طرف کاؤنٹ کرتی ہیں؟ رینکنگ کے لیے کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے جو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا گلوبل رینکنگ میں آنے کے لیے؟ دیکھیں جتنے میری نالج ہے اس کے حساب سے ایک تو ریسرچ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ریسرچ گرانٹس ہیں، پروجیکٹس ہیں، اچھا تمام چیزیں، ان کے آپ کے ایم او یوز ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حوالے سے، اس میں آپ کے پی ایچ ڈی کتنے پروڈیوس کر رہے ہیں، کتنے ریسرچ کا کام ہوا ہے، یہ ساری چیزیں وہ اس حساب سے. باقی بھی رینکنگ کے لیے بہت ساری فارمیلٹیز ہوتی ہے جو یونیورسٹیز کرتی ہیں، اور رینکنگ کرنے والے جو ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ ریکوائرمنٹ آپ نے پوری کرنی ہوتی. لیکن ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے جو اگلے 10 سال میں کیا کرنا چاہیے، وہ 2-4 چیزیں ہیں جو ایک ریاست کی ول ہو یا اداروں کی ول ہو تو وہ کر سکتے ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس سے اداروں کو نکالے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ تعلیمی اداروں کو. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز، وہاں پہ جو ہائرنگ کا سسٹم ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں. تیسری چیز یہ ایک میکنزم بنائیں، پراپر یونیورسٹیز کی ہائرنگ کا ایک میکنزم بنائیں، اس میکنزم کے تحت کریں. ابھی آپ اٹونومس باڈی کی حیثیت سے آپ ان کو دے دیتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں بہت سارے فلاس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ریسرچ کے اوپر فوکس کریں، آپ ریاست بھی سپورٹ کریں، لیکن یونیورسٹیز اپنے ریسورسز کو بھی یوٹیلائز کرتے وہ آپ ریسرچ کے اوپر کریں. آپ پڑھانے والے جو ایکیڈیمک جو ہمارا کلچر ہے، جو ٹیچرز ہیں، وہ استاد بنیں، افسر نہ بنیں. افسر کے تو ماتحت ہوتے ہیں نا، استاد بن کے پڑھائیں وہ، تو وہ میرے خیال میں وہ اگلے 10 سال میں بہت زبردست طریقے سے آگے گرو کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ریگولیٹری باڈیز ہیں، ان ریگولیٹری باڈیز کو بھی اپنے جو طریقہ کار ہے وہ بدلنا پڑے گا. وہی جو ایک اسٹیریو ٹائپ طریقہ کار ہے اس کے تحت ہم آگے چلتے ہیں. تو اگر یہ اس طریقے سے ہوگا تو پھر شاید اگلے 20 سال بھی ہم نہیں بدل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ولنگلی کریں کہ ہم نے اس تعلیمی ادارے کو تعلیمی ادارہ ہی رکھنا ہے اور اس میں اساتذہ ہوں یا ایڈمنسٹریشن ہو تو ہم نے پڑھانا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہتر ایک وہ ہو سکتا ہے. میڈم تاسو د کې څه ایډ کول غواړو چې مونږ څه سټیپس واخلو چې مونږ ګلوبل رینکینګ ته خپل ځان هغه ورسو، ټاپ 500 یونیورسټیز یا ټاپ 200 یونیورسټیز؟ ها بالکل، زمونږ ډاکټر عزیز صاحب خو زما استاد دی چې څه خبرې وکړې هغه وایي چې کوزه مې دریا کو باندې نو هغه وکړلو. زمونږ ایډیشن به صرف دا ورکې کوم زه چې په کار خدا دا چې یونیورسٹیز کم لیڈرشپ ته وی سیز وغیرہ دی اغي دی هم یو داسې پلیټ فارم باندې جمع شي چې اغي یو ریل لائف چیلنجز یا ریل ریسرچ طرف ته دلاړ شي. اوس اسلام آباد کې پرون ډېر غټ ریکټر کانفرنس وشولو، زه ورغلی وم ورسره، نو الته دې شي زما کمی محسوس کړه چې دومره غټ پلیټ فارم باندې تاسو ټول دلته ناستې په یو ټیبل خوراک کوئ، نو ایٹ لیسٹ دا دی چې یو دې حوالې سره دی یونیورسټي ټو یونیورسټي ایم او یوز وشي، یونیورسټي ټو یونیورسټي یو بل ته څه ټریننګز هغه یا اسسټنس ورکول شروع کی. دا ټول چې کوم دی دا د ګورنمنټ او یونیورسټي لیډرشپ د دې ویل باندې دی. که دی وغواړي نو پاکستان کې څه کمی نشته، پاکستان کې د ټیلنټ هم څه کمی نشته دی، اور ما خیال کې ډېر زر به د کامیابۍ طرف ته لاړ شي، خو انټل انلیس ویل پاور آف گورنمنٹ اینڈ یونیورسٹی لیډرشپ. میډم تاسو ډیره شکریہ چې تاسو راغلو، امید کوو چې تاسو به بیا هم انشاءاللہ راځو. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور بڑا انفارمیٹیو باتیں ہوئی. میرا تو دل ہے کہ یہ چلتا رہے اسی طریقے سے، مگر ایک ٹائم ہوتا ہے شو کا اپنا تو وہ ختم ہو رہا ہے. امید کریں گے سر آپ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں. گرانو کتن کو خپل کوربا محمد حذیفہ ته اجازت ورکې، بل هفته 6 بجې پورې. الله حافظ.